ناظرین، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر انسانوں اور جنوں کا ذکر کیا. جنوں کے حوالے سے بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے ہمارے پورے معاشرے کے اندر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ناظرین، معاشرے کے اندر ایک اور بھی بہت زیادہ جو مسئلہ ہے وہ جادو کا ہے. بڑے زیادہ جو ہے وہ لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کو اس سے جو ہے وہ پریونٹیو میجرز جسے آپ کہتے ہیں وہ لینے نہیں آتے. لوگوں کو نہیں پتہ کہ جادو کے اثرات ان پر کس طرح مرتب ہوتے ہیں، یا جادو سے بچنے کے کیا طریقہ کار ہیں. اگر وہ میڈیکلی کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو وہ اس کو نفسیاتی سائیکولوجیکل مسئلہ بتاتے ہیں. جادو اور جنات کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے کچھ علماء کرام کو اپنے اسٹوڈیو کے اندر دعوت دی ہے. ہم بالکل جادو اور جنات کے حوالے سے صرف آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ شفیق الرحمان صاحب. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا، اللہ کو سلامت رکھے. مفتی عظیم ترمذی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب اللہ کو جزائے خیر دے. علامہ ارشد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب اللہ کو سلامت رکھے، جزاکم اللہ خیر، آپ جو ہے وہ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید قاری وقاص احمد صاحب. وقاص بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کی بڑی مشہور ہیں نعتیں، تو اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. آپ سے شروع کروں گا علامہ صاحب. جنوں کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن پہلے جادو. ایک تو ہوتا نا وہ محاورہ کہ عشق کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں سننے میں آتی ہیں، اور لوگ تو اس پہ یقین ہی نہیں کرتے نا کہ جادو ایویں ہی بونگیاں مار رہا ہے. یا ہمارا بڑا معاشرے میں مسئلہ ہے کہ کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، وہ کہتے ہیں جادو ہو گیا، مجھ پہ اثر ہو گیا. کسی کے گھر کے اندر فتنہ فساد آتا ہے، وہ کہتے ہیں جادو ہو گیا. کسی کے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں بیگم کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جادو ہو گیا، نظر لگ گئی. نظر تو برحق ہے، لیکن جادو کیونکہ ایک چیز جو ہے جس کو کوئی پیرامیٹر ہی نہیں ہے جج کرنے کا، یہ کیا جو ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں ہر چیز کے اوپر نا. میں سمجھتا ہوں ایک بہانہ جو ہے نا وہ لوگوں نے کیا ہوا ہے، جادو ہو گیا اس وجہ سے جو ہے نا میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، مجھے جو ہے نا وہ فلاں بندہ مجھ سے حسد کرتا ہے، اس نے جادو کرا دیا. تو کیا جادو کرنا اتنا آسان ہے کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی بٹن دباؤں گا جادو ہو جائے گا؟ کیا جادو کی حقیقت ہے، اس کے حوالے سے ذرا بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں وہ بہت ہی معنی خیز ہیں. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سے کہ جادو کرنے والا، وہ کروانے والا، وہ شیطان بھی ہے اور ساتھ ساتھ کافر بھی ہے. اور یعلمون الناس سے ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ جادو کا ایک دائرہ کار ہے، اس دائرے سے نہ جادو گھر نکل سکتا ہے اور نہ ہی جادو نکل سکتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید کی آیت وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ نہیں ہو سکتا کہ جادوگر جس کو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے اس کو ہٹ ڈٹ کرے اور اسے گرا دے یا مار دے. ایسی ویسی کوئی بات نہیں. ہاں ایسی یہ پروسیس کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا ڈیپلی میں آپ سے بڑا ہمارا ٹائم بہت ہے، ڈیپلی بتائیے جادو ہے کیا چیز، مطلب کس طرح ہوتا ہے، یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، فرام دی اسکریچ بتائیں. ہاں اس میں اگر دیکھا جائے مطلب کیا اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ، یہ ہمارے کیمرہ مین صاحب بیٹھے ہوئے جادو کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں جادو نظر بد سے شروع ہوتا ہے، بری نظر سے، برے خیالات سے شروع ہوتا ہے. نظر بد تو جو ہے وہ برحق ہے، اور کہنے کا مقصد یہ کہ نظر تو ایسے شخص کی بھی لگ سکتی ہے جو بڑا نیک ہو، صالح ہو. تو جادوگر تو لیکن نیک اور صالح نہیں ہو سکتا کبھی زندگی میں. لیکن یہ کہ اصل میں نا یہ کہ نظر بد سے شروع ہوتا ہے. نظر بد جس وقت حسد کی شکل میں تبدیل ہو جائے تو وہ اندر سے انسان کو تنگ کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس وقت حسد سے اوپر والی شکل اس کو پورا پروسیس اس کا استعمال کیا جائے اور اسی طرح اس کو پورے قواعد اور لوازمات کے ساتھ اس کو کیا جائے. آپ صاحب معذرت کے ساتھ سمجھ نہیں آ رہی. کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ نے نظر بد کو، حسد کو اور جادو کو مکس کر دیا. نظر جو ہے نا ماں کی بچے کو بھی لگ سکتی ہے. جی جی. جادو ماں اپنے بچے پہ نہیں کرتی. جی ٹھیک ہے، جادو ماں اپنے بچے پہ نہیں کرتی. لیکن یہ ہے کہ میں دیکھیں بات سنیں، جس وقت جادو ہے نا شروع میں نظر بد اچھے اور بد نیک دونوں کی ہو سکتی ہے، برے کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جادو کا جو پروسیس ہے نا پہلے کسی ہاں وہ بد ہے. ٹھیک ہے، تو اسپیسیفک جادو کی بات بتا رہا ہوں. نظر تو ٹھیک ہے، نظر سے بچنے کے تو ہمارے پاس. تو جادو میں آپ یہ دیکھیں کہ جادوگر جس وقت کسی کا جادو جس کے اوپر کرتا ہے اس کے لیے اس کے کچھ لوازمات چاہیے. مثلا اس کی تصویر چاہیے، اس کے کپڑے چاہیے، اس کے ناخن چاہیے، اس کے پاؤں کی مٹی چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کی تصویر کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو اس کو لوازمات اس کو چاہیے.
پھر اس کے بعد اس کے اوپر خاص قسم کا عمل کرتا ہے، وہ قرآنی بھی ہو سکتا ہے، قرآن مجید کو نعوذ باللہ غلط تصور سے پڑھنا، اور بسا اوقات تو ڈاکٹر صاحب یہ یہاں تک جادوگر پہنچ جاتے ہیں کہ قرآن مجید کو واش روم میں جا کے لکھنا یا واش روم میں جا کے پڑھنا اور گندے گلیز خون کے ساتھ لکھنا۔ ہمارے مطالعے میں اور ہمارے تجربے میں جو چیز ہے وہ یہ کہ سب سے زیادہ خطرناک جادو وہ قرآن مجید کے ذریعے ہے، اس لیے کہ جتنے بڑے آدمی کی جتنی بڑی ذات کی توہین کریں گے اتنا بڑا شیطان آپ کی معاونت کے لیے اور مدد کے لیے آتا ہے۔ تو جس وقت قرآن مجید کو ہمارے عامل جو روحانی عامل کے نام سے بھی کام کرتے ہیں وہ بسا اوقات اس طرح کی میجر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ پڑھ قرآن مجید رہے ہیں لیکن بلا اپنے جن کو رہے ہیں، بلا اپنے عامل کو رہے ہیں۔ بھائی قرآن مجید اللہ کی قربت اور محبت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کا ذریعہ ہے، جنات پکڑنے کا یہ ذریعہ نہیں ہے۔ تو جادوگر جس وقت کرتا ہے اس میں 4 قسم کے ارکان ہیں، ایک ہے جادوگر، دوسرا ہے حاسد، اور تیسرا ہے محسود، اور چوتھی چیز ہے کہ ان کے اندر آنے والی استعمال ہونے والی چیزیں، مثلا ایک حاسد جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کو اپنے محسود کا مسئلہ بتاتا ہے کہ بھئی اس کا دیکھنا یا اس کا خوش ہونا یا اس کے اچھے کپڑے پہننا، اچھی تعلیم ہے، اچھا گھر ہے، وہ مجھے بھاتا نہیں ہے، تو لہذا آپ اس کو کوئی بیماری کا معاشرے کے اندر ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جو کسی کے کہنے پہ مالی مفاد کی وجہ سے جو ہے وہ جادو کر دیتے ہیں۔ تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ پہلے سٹیپ میں دیکھے گا جادوگر کہ جیسے ناموں کے اوپر جادو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا نام کیا اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، سوری معاف کرنا یہ چیز بہت زیادہ ہے، ہمارے روحانی عمل بھی ماں کا نام لازمی پوچھتے ہیں، حالانکہ ماں کا نام پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطانی رستے پہ پہلے دن ہی چڑھ چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ادعوہم لآبائہم، ناظرین یہاں پہ ایک بہت ہی زبردست بات حافظ صاحب نے فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے آپ کی والدہ کا نام پوچھتا ہے، اگر آپ اس کے پاس گئے ہیں علاج کے لیے، معالجے کے لیے گئے ہیں، تو اگر وہ والدہ کا نام پوچھتے تو اس کا مطلب وہ شیطانی رستے کے اوپر۔ ہاں جی، ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، کیا بات ہے، آپ کسی کو اس کے باپ کی نسبت سے پکارو گے تو یہی تو عدل و انصاف ہے، کیا بات ہے کہ آپ فلاں بن فلاں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس وقت آپ ماں کے نام سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ کا نسب نامہ ہی تسلیم نہیں کرتا۔ علامہ صاحب آپ سے میں سوال پوچھوں گا، یہاں پہ حافظ صاحب نے بڑا جو ہے بریف کیا ہے جادو کے حوالے سے، یہ جو جادو کرنے کا ایک پروسیس جو ہے وہ تو بڑے میں سمجھتا ہوں غلیظ ایک پروسیس ہے، اور جو بندہ اس کو کرتا ہے وہ بھی انتہائی ایک لعنتی شخص ہے اور بالکل کافر ہے، جہنمی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سوری معاف کرنا یہ چیز بہت زیادہ ہے، ہمارے روحانی عمل بھی ماں کا نام لازمی پوچھتے ہیں، حالانکہ ماں کا نام پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطانی رستے پہ پہلے دن ہی چڑھ چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ادعوہم لآبائہم، ناظرین یہاں پہ ایک بہت ہی زبردست بات حافظ صاحب نے فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے آپ کی والدہ کا نام پوچھتا ہے، اگر آپ اس کے پاس گئے ہیں علاج کے لیے، معالجے کے لیے گئے ہیں، تو اگر وہ والدہ کا نام پوچھتے تو اس کا مطلب وہ شیطانی رستے کے اوپر۔ ہاں جی، ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، کیا بات ہے، آپ کسی کو اس کے باپ کی نسبت سے پکارو گے تو یہی تو عدل و انصاف ہے، کیا بات ہے، کہ آپ فلاں بن فلاں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس وقت آپ ماں کے نام سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ کا نسب نامہ ہی تسلیم نہیں کرتا۔ علامہ صاحب آپ سے میں سوال پوچھوں گا، یہاں پہ حافظ صاحب نے بڑا جو ہے بریف کیا ہے جادو کے حوالے سے، یہ جو جادو کرنے کا ایک پروسیس جو ہے وہ تو بڑے میں سمجھتا ہوں غلیظ ایک پروسیس ہے، اور جو بندہ اس کو کرتا ہے وہ بھی انتہائی ایک لعنتی شخص ہے اور بالکل کافر ہے، جہنمی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔